بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل نا پاکستان میں ایک بڑا شور چل رہا ہے، بڑی تحریک چل رہی ہے عورت مارچ کے نام سے۔ 8 مارچ کو وومن انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے اور اس میں 4-5 سال ہو گئے پاکستان میں وہ بڑے زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ ظاہراً تو نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو عورتیں نا ان کو حقوق نہیں مل رہے اور ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے وہ مارچ کیا جاتا ہے، اور پھر اس مارچ میں بے حیائی کے، بے راہ روی کے اور وہ کام کیے جاتے ہیں جن کی نہ تو ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، اور پھر ذو معنی الفاظ استعمال کر کے ذو معنی جملے، ذو معنی سائن بورڈ لکھے جاتے ہیں، اور پھر اسلام، علماء، مسجد و منبر، اسلامی شاعر کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو تو بڑے حق دیے ہیں لیکن علماء جو ہے نا وہ یہ حق عورتوں تک پہنچا نہیں رہے، ان تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عورت مارچ شروع کہاں سے ہوا۔ تقریباً 110 سال پہلے، آج سے 10-11 سال پہلے، امریکہ میں 1907 میں جیسے یہاں پہ ملوں میں عورتیں کام کرتی ہیں نا، تو وہاں پہ بھی عورتیں کام کرتی تھی ملوں میں، تو وہ 10 گھنٹے کام کرتی تھی لیکن ان کو جو اجرت ملتی تھی، جو ان کی تنخواہ ہوتی تھی، وہ مردوں کی تنخواہ کی نسبت بہت کم ہوتی تھی۔ تو عورتوں نے پھر مل کر احتجاج کیا، جیسے یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ بھی مردوں کے برابر دی جائے کیونکہ ہمیں مردوں کے برابر کام کروایا جاتا ہے۔ تو ان کے احتجاج پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا اور ان کو مارا بھی، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ لیکن خیر اگلے سال پھر اسی دن یعنی کہ 8 مارچ 1908 کو دوبارہ وہ عورتیں اور بہت ساری اور عورتیں اکٹھی ہوئیں، انہوں نے پھر احتجاج کیا نیو یارک میں، امریکہ کے شہر نیو یارک میں۔ تو پھر ان پر لاٹھی چارج ہوا اور عورتوں کو پکڑا گیا، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے، بچوں کے حقوق کی بات بھی انہوں نے کی۔ پھر یہ کام چل پڑا، پھر 1909 آیا، 1910 میں باقاعدہ اس کو ایک منظور کر دیا گیا کہ ہر سال یہ دن عورتوں کا منایا جائے گا اور عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے گی، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے بھی 1975 کا جو سال تھا نا اس کو انٹرنیشنل وومن ایئر کا نام دیا گیا، کہ یعنی کہ وہ پورا سال ہی عورتوں کا سال تھا، اور اب یہ اقوام متحدہ بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے، مانتا ہے کہ جو 8 مارچ ہے نا وہ پوری دنیا میں وومن انٹرنیشنل ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور کچھ ممالک میں چھٹی بھی ہوتی ہے اس دن۔ لیکن بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور اگر ہم اسلام کو پڑھیں تو اسلام نے ان کو بڑے زیادہ حقوق دے دیے ہیں، اسلام نے تو ان کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، لیکن چونکہ اسلام کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ سارا جو ٹولہ ہے، جو یہ سارے لوگ ہیں، یہ جو ساری کمپنی ہے، لبرلز، موم بتی والی آنٹیاں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں اس دن اور یہ پھر گل گباڑا کرتی ہیں۔ تو بات آ گئی ہوتے ہوتے یہ دن مناتے دنیا میں 3rd ویو فیمنزم کی بات آ گئی۔ فیمنزم کہتے ہیں، فیمنزم والے جو بیسیکلی ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، بائیولوجیکلی ان میں چینجز ہیں، مطلب جو فزیک وائز جسمانی لحاظ سے عورت مختلف ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور مرد مختلف ہے، لیکن ویسے وہ برابر ہیں ہر لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، جس طرح بھی اس کو کمپیئر کریں، مرد اور عورت برابر ہیں، تو ان کو برابر طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اور پھر بات 3rd ویو فیمنزم پہ آئی، اور وہاں سے وہ ہوتی اب یہ بات ہے کہ اب کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب جو ہے نا مردوں کو احتجاج کرنا پڑے گا کہ بھئی ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، آپ لوگ دیکھ لو، اگر آپ لوگ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو آپ بیٹھے ہوئے کوئی عورت آ جائے، کوئی بوڑھی عورت آ جائے تو آپ کیا کرتے ہو، اپنی سیٹ اس کو دے دیتے ہو۔ اسی طرح اگر کہیں پہ آپ لائن میں کھڑے ہو، ایک عورت آ گئی ہے یا کوئی اور عورت بوڑھی آ گئی ہے یا کوئی جوان آ گئی، تو آپ کیا کرتے ہو، لائن کو توڑ کے اس کا کام پہلے کروا دیتے ہو۔ تو یہ تو ایکویلٹی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ہمارا معاشرہ ان کو دیتا ہے اور جو اسلام ان کو دیتا ہے، اور وہ زیادہ عزت اور توقیر ہے۔ لیکن اگر وہ برابری چاہتی ہیں، وہ مخصوص طبقہ، اور وہ بہت کامل عورتیں ہیں، زیادہ نہیں، اس کے معاشرے میں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں پاک باز، پاک دامن، طاہرہ عورتیں ہیں،
لیکن پھر وہ لوگ وہ ہیں بس وہ فنڈنگ بھی لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو اگر ان کی بات مان لی جائے اور ایکویلٹی کو اپلائی کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ عورتیں بسوں کے اوپر لٹک کے جا رہی ہیں. تو کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا؟ تو پھر تو ان عورتوں کو جو مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے. تو کیا وہ یہ برداشت کریں گی؟ وہ کہیں گی. اب ہوتا کیا تھرڈ ویو فیمنزم میں، وہ کہتے ہیں کہ جو تو عورتوں کے حق ہیں نا وہ ان کو ملنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود عورتوں کو مرد سے زیادہ حقوق بھی دیے جانے چاہیے. جو ان کے ٹھیک رائٹ ہیں، جائز رائٹ ہیں، وہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے کہ مردوں سے اپر بھی ہیں کہ میں جی گھر کے کام نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں کوئی نوکر ہوں، میں اس کا کھانا بناؤں. اس طرح کے زو مانی جملے بھی بنائے گئے ہیں. تو اسلام جو تھا نا، اللہ کے نبی جب آئے تھے وہ کس معاشرے میں آئے تھے؟ وہ اس معاشرے میں آئے تھے جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی بڑی زیادہ عزت، اکرام اور توقیر دیا ہے. اگر وہ اس چیز کو نہیں اپنائے گی، با حیا نہیں رہے گی، جس کا تقاضا کہ اسلام ہمارا معاشرہ اور ہمارا مذہب کرتا ہے وہ نہیں کرے گی، بے حیا ہو جائے گی، تو اس کو وہ توقیر، وہ عزت، وہ اکرام وہ نہیں مل سکے گا جس کی وہ حقدار ہے. کیونکہ عورت تو نام ہی پردے کا، عورت تو نام ہی حیا کا ہے. تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے ہاف کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے جو کہ کسی بھی طرح ہمارے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ نعرے مار رہی ہوتی ہیں اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، مساجد کے خلاف. حالانکہ اسلام تو وہ دین ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی جب خطبہ حجۃ الوداع تھا نا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں ڈرنا، اللہ تم سے عورتوں کے بارے میں سوال کرے گا. پھر اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ گھر سے مجھے آواز دیتی یا محمد، اے محمد، تو میں نماز چھوڑ کر ان کی بات سنتا. اسلام نے تو ماں کو یہ عزت دی ہے. پھر اسلام کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی وجہ سے پوری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. حضرت عائشہ کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جہاد سے سفر کر کے واپس آ رہے تھے، صحابہ بھی تھے ساتھ. حضرت عائشہ ہماری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ہار تھا، انہوں نے اپنی بہن سے ہار لے کے پہنا ہوا تھا. تو قافلہ ایک جگہ پر رکا. جب وہ قافلہ وہاں پہ رکا، جب وہ چلنے لگے وہاں سے، تو امی عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے. اچھا جی، اللہ کے نبی نے کہا کہ چلیں آپ سارے اس کے ہار کو ڈھونڈیں. سارے قافلے نے ہار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہونا شروع ہو گیا. کچھ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا. تو دیکھو عائشہ کی وجہ سے، جو ہماری ماں ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اس نے کیا کر دیا؟ ان کی شکایت لگائی کہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے اور یہاں پہ قافلے میں بھی پانی نہیں ہے اور دور دور تک پانی نہیں ہے، تو وضو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ تو جب ان کو یہ پتا چلا تو وہ خیمے میں چلے گئے حضرت عائشہ کے پاس. تو غصے سے ان کو سرزنش کی، ان کو مارا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی میری گود میں، میری ران کے اوپر سر رکھ کے سو رہے تھے اور میں بالکل نہ ہلی، کہ اگر میں ہل گئی تو اللہ کے نبی کی جو نیند ہے اس میں خلل پڑ جائے گا. خیر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی سرزنش کی اور چلے گئے. اللہ کے نبی جب اٹھے، انہیں پتہ چلا یہ معاملہ، تو پھر اللہ نے کیا آسانی پیدا کر دی پوری امت کے لیے، تیمم کا حکم آ گیا. اور پھر ایک صحابی کہنے لگے کہ ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے ملنے والی ہمیں یہ پہلی آسانی نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی وجہ سے امت کو بہت ساری آسانیاں ملی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ پتہ چلا کہ اس ساری بات کی وجہ سے اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا ہے، تو وہ جو اپنی بیٹی کو پہلے مارنے پہ تلے ہوئے تھے، اس کو ڈانٹنے پہ تلے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں عائشہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی بابرکت ہو. پھر ایک واقعہ میں اللہ کے نبی کا آپ کو ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. اسلام سے پہلے جو تھا نا، اور اسلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تب بھی یہ تھا کہ جب مسلمان جہاد کرتے اور جو کفار کی یا جن سے وہ جنگ کرتے، ان کی جو عورتیں آ جاتی مالک غنیمت میں، ان کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا. ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا
बरीरा, साहबियाँ थी, वो हज़रत आयशा के पास आई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और कहा कि जो मेरा मालिक ख़ानदान है ना, उससे मैंने एक मुआहदा किया, उससे मैंने एक सौदा किया है कि मैं अगर उनको इतने पैसे दे दूं और वो किस्तों में दे दूं तो वो मुझे आज़ाद कर देंगे पैसे लेने के बाद। तो अगर मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आज़ाद हो सकती हूँ। अब हज़रत आयशा ने कहा कि चलो तुम ऐसे करो, तुम उनसे बात करो कि अगर मैं वो सारे पैसे इकट्ठे दे दूं तो क्या वो तुम्हें आज़ाद कर देंगे। उसने जाकर पूछा, उन्होंने कहा ठीक है हम आज़ाद कर देंगे। हज़रत आयशा ने वो पैसे दे दिए और वो आज़ाद हो गई। उन्होंने कहा कि मैं, उनकी शादी हुई थी और वो भी एक ग़ुलाम थे, उनका नाम था मुगीस, वो भी सहाबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी ग़ुलाम थे, ये भी ग़ुलाम थे। अब ये जो सहाबिया थी बरीरा, ये आज़ाद हो गई। हज़रत आयशा ने इनका जो उनका मुआहदा हुआ था उतने पैसे देकर उनको आज़ाद करवा लिया और वो कहती हैं कि मैं रहूँगी तो आपके पास, लेकिन मैंने अब मुगीस के निकाह में नहीं रहना, क्योंकि तब ये कानून था कि अगर जिसके पास कोई लौंडी है ना, वो उसकी शादी अपनी मर्जी से अगर कहीं कर दे और वो लौंडी आज़ाद हो जाए तो उसको ये हक हासिल होता था कि वो अपना निकाह उस बंदे से ख़त्म कर सकती थी। अब जो बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी वो तो आज़ाद हो गई, हज़रत आयशा ने उनको आज़ाद करवा दिया, लेकिन मुगीस जो थे, जो उनके खामद थे, वो अभी ग़ुलाम थे। तो हज़रत बरीरा ने कहा कि मैं रहूँगी तो आपके पास अम्मी आयशा को, लेकिन अब मैंने मुगीस के निकाह में नहीं रहना, मैंने उससे निकाह ख़त्म कर देना। तो जब मुगीस को ये बात पता चली तो पहले उन्होंने खुद बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की तो वो नहीं मानी, कहती मैंने अब आपके निकाह में नहीं रहना, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, आप ग़ुलाम हो, तो मेरा हक़ है, मैंने अपना हक़ इस्तेमाल कर लिया। फिर वो मुगीस एक के पास कभी दूसरे के पास लोगों से सिफारिश करवाई, लेकिन वो ना मानी। तो वो क्या करते, वो मदीने की गलियों में फिरते और लोगों से कहते कि देखो मेरा क्या हाल हो गया, कोई बरीरा को मना दे, मेरी उससे सिफारिश कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लिया, उनसे पूछा कि मुगीस कैसा था तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था, उसके मामलात बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने फिर पूछा कि ये मामला तुमने किया है कि मैं उसके निकाह में अब नहीं रहूँगी। उन्होंने कहा हाँ मैंने किया है। तो उन्होंने, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम इसके बारे में गौर करो, इसको तब्दील करने के बारे में सोचो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप मुझे ये बताएं कि ये मेरा हक़ था जो मैंने इस्तेमाल किया। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ये तुम्हारा हक़ था जो तुमने इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा मैंने अपना हक़ इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि तुम इसके बारे में सोचो, इसको तब्दील करने के बारे में सोचो। तो उन्होंने कहा कि ये ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका हुक्म है या मशवरा है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरा मशवरा है। अब आप देखें, एक लौंडी है, एक ग़ुलाम है, जिसको आज़ाद किसने करवाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम ने, हमारी वालिदा ने, अम्मी आयशा ने उनकी कीमत दी। वो उनके घर में रहती हैं, नबी के घर में रहती हैं, नबी की बीवी की ग़ुलाम हैं। और दूसरी तरफ नबी उनसे क्या कह रहा है? जो वजह कायनात है, जो दोनों जहानों का, दुनिया और आखिरत का सरचश्मा है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जो सब कुछ है, वो उनको कह रही हैं कि आप मुझे ये हुक्म दे रहे हैं कि मशवरा दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरा मशवरा है। उन्होंने कहा फिर मैं मशवरा नहीं लेती, मैं आपका मशवरा नहीं मानती। और वो कौन है? वो उनकी ग़ुलाम है, उनकी आज़ाद करदा लौंडी है, उनके घर में रहती है, उनकी खिदमत करती है, उन्हीं का खाती पीती है। तो इससे ज़्यादा क्या इज़्ज़त हो सकती है औरत की इस्लाम में कि नबी आखिरुज़्ज़मां वो एक ग़ुलाम से कहें कि तुम ये कर लो। उनकी बात चाहे मशवरा ही थी, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने आपका मशवरा नहीं मानना। इससे ज़्यादा इस्लाम क्या आज़ादी दे औरत को? असल में मसला ये है कि इन लोगों ने तो इस्लाम पढ़ा नहीं है, और हम जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, हम उसको डीपली पढ़ते कोई नहीं और उस पर अमल कोई नहीं करते। तो मेरी इल्तिजा है हुकूमत वक़्त से कि इस तरह जो ये हर साल होता है ना, इसको बंद किया जाए और हर साल ये तमाशा ना लगाया जाए। पहले ये एक शहर से शुरू हुआ, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, और अभी हर शहर में होता है मेरी। और फिर इस दफ़ा तो इतने नाजेबा और इतने बुरे नारे लगाए गए। वो औरतों ने कहा कि इस्लाम तो दीन ही मर्दों का है। तो इस्लाम कैसे मर्दों का दीन है? इस्लाम तो आया ही तब था जब औरतें और ग़ुलाम उस दौर में पिस रहे थे। तो अल्लाह के नबी के आने का एक मकसद ये भी था कि औरतों को और ग़ुलामों को उनके हकूक़ दिए जाएं। तो इस्लाम कैसे मर्दों का दीन हो सकता है? इस्लाम में तो आप देखें, अगर आप इस्लाम को पढ़ें तो इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया है वो दुनिया के किसी मज़हब में नहीं दिया जा सकता। लोग इंसानियत का राग लापते हैं
کہ انسانیت کو پروموٹ کرو، انسانیت کو. میں کہتا ہوں آپ اسلام کو پڑھیں تو صحیح، اسلام کو سمجھے تو صحیح، اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر تو آئیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اسلام کا. اسلام کل ہے، اسلام میں ہر چیز ہے، انسانیت اس کے اندر آتی ہے. میری درخواست ہے حکومت وقت سے کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور جو جس طرح کے لوگوں نے نعرے لگائے ہیں اس کو دیکھا جائے، اور ان کے خلاف جس طرح بھی جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، اور آئندہ سے بالکل بھی ان لوگوں کو اجازت نہ دی جائے کہ یہ اس طرح کی بے حیائی والا اور شاعر اسلام کو ان کے خلاف بولنے والا کام نہ کرے. السلام علیکم.